اردو کی نئی کتاب نئی جماعت کے لیے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مثنوی کے بارے میں۔ مثنوی کیا ہوتی ہے؟ اگر میں آسان الفاظ میں بنا کتاب کے ہی آپ کو بتاؤں تو مثنوی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں مطلب کوئی بات گا کر کہانی اور وہ ساری چیزیں گائی جاتی ہیں، جیسے آپ نے نبی پاک کو سنی ہوگی، سنا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی۔ یہ مثنوی کی ایک مثال ہے جس میں ایک پورا قصہ سنایا جاتا ہے اور وہ پڑھنے کے طرز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثنوی کی تاریخ بہت غزل سے کچھ ہی کم پرانی ہے، یہ بھی ایران کی دین ہے۔ وہیں مثنوی کا عروج ہوا، چنانچہ ایرانی شاعری کا پہلا بڑا کارنامہ شاہنامہ فردوسی ہے، جو خود ایک مثنوی لفظ سے ہی اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں، یعنی دو۔ اس لیے مثنوی ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ردیف ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمبی نظم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں، اس میں عام طور پر عشق و محبت، جنگ اور جنگی تیاری کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ صورت جلد ہی بدل کر اس میں صوفیانہ اور فلسفیانہ موضوعات میں شامل ہو گئے، ہے نا۔ اس میں آپ دیکھیں گے اسی طرح کے قصے ہوتے ہیں۔ جو بھی واقعہ قصہ مثنوی بیان کرتے ہیں اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ واقعہ قصہ تمام اجزاء مثلاً کردار نگار، منظر نگاری اس طرح پیش کی جائے جس سے ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھل کر بات ہوتی ہے، ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائے۔ اردو میں شاید اس کا نشان غزل سے پہلے ملتا ہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ جب اردو میں غزل کا رنگ اجاگر ہوا تو مثنوی کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ اردو قدیم شاعروں مثلا نظرینی، ابن نشاطی، وجہی بہت اچھے مثنویاں کہیں۔ اسی زمانے میں غزل میں بھی کئی اہم شاعر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ شاعر کو اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے ان سے 100 سال پہلے تک یہ رسم تھی، اس کو غزل، قصیدہ اور مثنوی اپنے خیال ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تہذیب کے رسم و رواج میں تبدیلی نے قصیدے کو تو ختم کر دیا، ساتھ ہی مثنوی مقبولیت جاتی رہی۔ قصیدے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بادشاہی ختم ہو گئی، لیکن مثنوی کا زوال ایسا ثانیہ جس کی وجہ سے آپ تک سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جدید شعراء نے کچھ لمبی نظمیں لکھی جسے مثنوی کا نام دیا گیا، لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ لمبی نظمیں بہت کم شعراء نے لکھی۔ اردو میں اقبال نے بہت سی نظمیں ایسی لکھی ہوئی جو 100 سے زیادہ اشعار، اس میں سے صرف ایک مثنوی ہے، ساقی نامہ، اور اقبال ہی نے فارسی میں اس زمانے میں لمبی 3 مثنویاں لکھی۔ جدید زمانے کی مصروفیت اور بھی اردو مثنوی کے زوال کا منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اسی زمانے میں لمبی نظمیں اور ناول لکھی گئی اور لکھے جا رہے ہیں۔ البتہ اکا دکا مثنوی ہیں لکھی گئی۔ اگر تم فرزتی کی جواز مثنوی کے لیے رکاوٹ ہوتے تو ناول کیوں لکھے اور پڑھتے جاتے ہیں؟ اسی کی وجہ سے فرصتی نہیں بلکہ انگریزی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں غلیظ فہمی کی بنا پر ناپسند کی۔ اس میں مثنوی اور داستان شامل ہے۔ چونکہ مثنوی میں داستانی رنگ غالب ہے، اسی لیے ممکن ہے جب داستانے کی مقبولیت کم ہوئی تو مثنوی پہ بھی اثر ہو۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، مثنوی کے زوال نے ایک اچھی صنف سخن سے محروم کر دیا۔ اس صنف میں قصہ بیان کرنے کے لیے فلسفیانہ مسائل تک پر بحث کی جاتی ہے۔ عام طور پر مثنوی چھوٹی بحر میں کہی جاتی ہے، مطلب چھوٹے شعر ہوتے ہیں۔ زیادہ 7 چھوٹی بحروں میں مثنوی لکھی جاتی ہے، اسی لیے لوگوں نے سمجھ لیا یہی بحر مثنوی کے لیے مقرر ہے۔ مثنوی کے لیے زیادہ تر اشعار مترادف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیانی انداز یا بلند آواز پڑھنا آسان، جس کو زیادہ پسند کرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کس کی ہے بھائی؟ میر تقی میر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شہنشاہ غزل ہیں، شہنشاہ مطلب انہیں خدائے سخن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میر کی غزل گوئی بہت مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ مثنوی میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور ان کے جو ہے میر کا قصہ بیان کرنے میں دخل نہیں، ٹھیک ہے۔ منظر نگاری، انداز نگاری میر کی بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ میر نے جو مثنوی لکھی 1782 میں لکھی تھی،
عشق تازہ گر، ٹھیک ہے، اس کے لفظ الفاظ معنی ہے اور یہ تشریح ہے۔ عشق ایک نیا کام اور نیا خیال ہے اور ہر دم ایک نئی چال چلتا ہے، کہیں دل کا در بنتا ہے تو کہیں سینے میں ٹھنڈی آہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کی یہ لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لڑکے کا ڈوبنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انہوں نے لکھی ہے، لڑکی کا ڈوبنا، لڑکے کا ڈوبنا، یہ بھی ان کی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکی کا ڈوبنا، اس کے الفاظ معنی ہے، اور بھیا یہ اس کی یہاں پہ تشریح بھی دے رکھی ہے، تشریح بھی آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں دکھا رہا ہوں کیونکہ اتنی لمبی چھوڑی، اگر ہم اسے پڑھیں گے تو 20 منٹ اسی میں خرچ۔ دل میں جا کر کہیں تو درد ہوا، کہیں سینے میں سرد ہوا، یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ مثنوی اور میر تقی میر کی۔ امید ہے سمجھ میں ویڈیو سمجھ میں آئی، لائک شیئر سبسکرائب کریں، شکریہ۔